نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. محترم ناظرین، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شرک کی بعض مخفی صورتیں ہمارے اندر ہمارے باتوں کے ذریعے ہمارے اقوال سے ہمارے اندر داخل ہو جاتی ہیں، یعنی شرک کی بعض مخفی صورتوں کو ہم انجام دے دیتے ہیں، شرک کا ارتکاب کر لیتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں ہوتا، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ تم سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو برابری میں لا کر کھڑا نہ کرو، اللہ کا ہمسر تلاش نہ کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شرک اتنا کبھی کبھی باریک اور مخفی طریقے سے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے کہ اس کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح رات کے اندھیروں میں کالے پتھر پر ایک کالی چونٹی چلنے کا انسان کو احساس نہیں ہو سکتا، اسی طرح شرک بھی انسان کے اندر کبھی کبھی اس کے اقوال کے ذریعے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کا ارتکاب ہو کر بیٹھتا ہے اور اس کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ شرک سے بچو، اس لیے کہ شرک جو ہے چونٹی کے چلنے کی طرح آہستگی سے تمہارے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول پھر ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں جب یہ اتنی مخفی طریقے سے اتنی باریک بینی سے ہمارے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی سے صحابہ اکرام کو ایک دعا سکھلائی کہ تم شرک سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرو، اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفر لما لا نعلمہ کہ الہ العالمین ہم ان تمام چیزوں سے پناہ چاہتے ہیں، ان تمام اعمال بد سے، ان تمام شرک افعال و اعمال سے پناہ چاہتے ہیں جس کو ہم نے جانتے بوجھتے انجام دیا، اور ان تمام شرک افعال سے بھی جس کو ہم نے انجانے طور پر انجام دیا۔ اور محدثین نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کبھی عمل میں درست ہوتا ہے، عقائد میں درست ہوتا ہے، لیکن قولی طور پر اقوال میں جا کر وہ پھسل جاتا ہے اور شرک کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ مثلا جب ہم کسی وقت مصائب آنے پر یا کسی مصیبت کے آنے پر جب ہم اس کی وجہ تسمیہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو در حقیقت اس وقت ہم شرک اعمال کرتے ہیں، شرک اقوال کا استعمال کرتے ہیں۔ اور مثال یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی اپنے رشتہ دار کے بارے میں کہے یا کسی انسان کے بارے میں کہے کہ اگر اس کو فلاں وقت پر فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا تو وہ بچ سکتا تھا، اس کی موت نہیں ہوتی، یا اسی طرح یہ کہنا کہ آج رات اگر فلاں جانور ہمارے گھر میں نہ ہوتا یا فلاں انسان نہ ہوتا تو ہمارے گھر میں مال چور لے جایا ہوتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جب ہم حقیقت کہتے ہیں نا تو در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ اس وقت ہم قضا و قدر کا منکر ہو جاتے ہیں، تقدیر کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جتنا لکھ رکھا تھا اتنا ہوا۔ ایک انسان کی جہاں پہ موت ہونی تھی وہاں جا کر اس کی وفات ہو گئی، اب اس کے بعد یہ کہنا کہ اگر فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تو اس کی موت نہیں ہوتی، اگر انسان فلاں جگہ نہ گیا ہوتا تو وہ بچ سکتا تھا، ایسی باتیں کہنا در حقیقت یہ تقدیر کے انکار میں سے ہے، یہ مطلب کہ ایسے اعمال میں سے ہے جو در حقیقت ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم صحیح ریزن بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی شرک کے قبیل میں سے ہے۔ اس لیے جہاں ہمیں عمل میں درستگی لانا ہے وہاں اقوال میں بھی درستگی لانا ہے، افعال میں درستگی کے ساتھ ساتھ ہمارے قول و افعال میں بھی درستگی آنی چاہیے، ہم بات بھی ایسی کریں جو شرک سے مبرہ ہو۔
ہم ہر اس بات سے پرہیز کریں جس میں اگر و مگر کا استعمال ہوتا ہے. ایسی ریزن بیان کرنے سے پرہیز کریں جس میں اگر کے ساتھ بولا جاتا ہے کہ اگر ایسا کرتے تو ایسا ہوتا، اگر ایسا کرتے تو ایسا ہوتا. یہ شیطانی دروازہ کھولنے کا راستہ ہے. اسی طرح شیطان ہمارے اندر شرک کو داخل کر دیتا ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں مصائب پر کما حق ہو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جب بھی ہم کسی مصیبتوں کا سامنا کریں تو کما حق اس پر صبر کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پر اپنے آپ کو اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو عقیدہ صحیحہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.